الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام على رسول الثقلين محمود رب المشرقين والمغربين جد الحسن والحسين أبي القاسم وعترته الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما الإمام المبين والكافي الحسين وغياث المضطر المستقيم حجة الله على المخلوقين ووارث الأنبياء والمرسلين المنتظر المهدي عجل الله تعالى له الفرج ولعنة الله على أعدائهم ومخالفيهم ومنكري فضائلهم ومناقبهم أجمعين أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه المجيد بسم الله الرحمن الرحيم قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى سلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا صلوات محمد اللهم صل على محمد وآل محمد جزاک اللہ. جیسا کہ آپ کو معلوم ہے یہ عشرہ محرم کے اپنے عنوان کے تحت چوتھی اور ویسے 5ویں مجلس ہے کہ جو اس عنوان کے تحت آپ کی سماعت کے حوالے گفتگو چل رہی ہے. امام حسین علیہ السلام وارث انبیاء ہیں اور یہ موضوع تقریباً اپنی اہمیت کے اعتبار سے بہت اہم ہے کیونکہ خصوصیت کے ساتھ جب ہم دیکھ رہے ہیں کہ فقط اور فقط نہ کہ فضائل اہل بیت کو بیان نہیں کیا جا رہا بلکہ فضائل اہل بیت کو چھپایا جا رہا ہے اور پھر اس کے باوجود ہم نہیں بلکہ علماء اہل سنت میں سے ایک بزرگ عالم دین کہتے ہیں کہ یا علی آپ کے فضائل کے کیا کہیں. وہ فرماتے ہیں کہ یا علی آپ کے فضائل کے کیا کہنے ہیں کہ جن کو دشمنوں نے بغض کی وجہ سے چھپایا اور دوستوں نے خوف کی وجہ سے چھپایا لیکن اس کے باوجود تمہارا ثانی کوئی نہیں ہے. تو اس امر کی ضرورت تھی کہ لہذا باقاعدہ طور پر ایسا ہی موضوع رکھا جائے کہ جس میں یہ چیزیں بیان کر کے ہم اپنا حق ادا کر سکیں. ورنہ یہ ایک حقیقت ہے کہ اگر ہم سورج کی تعریف کرنے لگیں سورج کی روشنی میں کوئی اضافہ ہونے والا نہیں ہے. سورج کی تعریف کرتے رہیں صبح سے لے کر شام تک ایک ذرہ برابر بھی سورج کی روشنی میں کوئی اضافہ ہونے والا نہیں ہے بلکہ ہم اگر کہہ رہے ہیں کہ یہ سورج ہے اور یہ اس کی روشنائی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم بینا ہیں نابینا نہیں ہیں. ہمیں سب کچھ دکھائی دے رہا ہے تبھی ہم کہہ رہے ہیں. تو ہم اہل بیت رحمہ السلام کی تعریف کر کے ہم یہ نہیں کر رہے کہ ان کے فضائل میں کوئی اضافہ کر رہے ہیں بلکہ ہم تو یہ ادا کر رہے ہیں حق کہ کیونکہ جو حق تھا ہماری گردن کے اوپر جو ہم سے مانگا گیا تھا جس کا اعتراف کرنا ضروری تھا ہم تو اس حق کا اعتراف کر کے بتا رہے ہیں کہ جو ہم سے پوچھا گیا جو ہم سے مانگا گیا ہے کہ قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى کہ ہم سے سوال کرو تو مودت اہل بیت کا ہم اس مودت کو ادا کر رہے ہیں.
تو بس اسی وجہ سے ہم نے اسی موضوع کو آپ کی خدمت میں رکھا ہے، اور اس میں تسلسل کے ساتھ یہ تذکرہ آپ کی خدمت میں بیان کیا جا رہا ہے۔ ہماری گفتگو شروع ہوئی تھی حضرت آدم علیہ السلام سے، کیونکہ حضرت آدم علیہ السلام پہلے نبی بھی ہیں، پہلے ہادی بھی ہیں، پہلے انسان بھی ہیں، ابو البشر بھی ہیں، تو یہ ساری چیزیں ابتدا انہی سے ہو رہی تھی، لہذا ہم نے تذکرہ وہی سے شروع کیا، اور اس میں ہم نے ذکر کیا اس بات کو کہ حضرت آدم علیہ السلام کے میراث کیا ہے، وراثت کیا ہے، کہ جس کے امام حسین علیہ السلام وارث ہیں۔ ایک علم تھا اور دوسرا خلافت الہیہ تھا۔ اور اس کے بعد کل جو ہمارا تذکرہ رہا وہ حضرت نوح علیہ السلام کے متعلق، اور اس میں ہماری گفتگو حضرت نوح علیہ السلام کا مکمل، یعنی مکمل سے مراد کسی اس حد تک جتنی بساط تھی ہماری کہ ہم نے ان کا تعارف کروایا کہ حضرت نوح علیہ السلام کا نام نوح نہیں ہے بلکہ لقب ہے۔ اتنا نوحہ پڑا، توجہ تو ہے نا، اتنا نوحہ پڑا کہ نام ہی نوح پڑ گیا، اور قرآن میں اسی لقب سے پکارے گئے ہیں، ورنہ تفسیر میں جو آیا ہے وہ ان کا نام عبد الاعلی اور عبد الجبار ہے۔ اب اس کے بعد ہم نے تذکرہ خصوصیت کے ساتھ ان کی زندگی کا کیا، اور اس میں ہم نے طوفان نوح کا تذکرہ کیا۔ اب یہ ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کی ایک زندگی کے حصے کو بھی ہمیں ملاحظہ کرنا چاہیے، اور اسی طرح سے یہ ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام نے وراثت میں کیا چھوڑا، یعنی ان کی وراثت کیا ہے۔ تو یقیناً وراثت ان کی بالکل واضح ہے کہ وہ ایک سفینہ انہوں نے بنایا تھا اپنی قوم کو نجات دینے کے لیے، وہی ان کی وراثت ہے، اسی وراثت کے وارث ہیں حسین، اسی وراثت کے وارث ہیں حسین۔ اسی وجہ سے رسول خدا نے فرمایا تھا ان الحسین مصباح الہدی و سفینۃ النجات، کہ نجات دینے والے، کیونکہ یہ نوح کے وارث ہیں۔ اور اسی طرح سے یہ ہے کہ مقابلے میں طوفان بھی آئے تھے، اور یہ ہے کہ جب طوفان مقابلے میں آئے تھے تو امام حسین علیہ السلام کے بھی مقابلے میں بڑے بڑے طوفان آئے، اور اسی طرح سے امام حسین علیہ السلام نے جن کو نجات جن کے نصیب میں تھی ان کو نجات ملی۔ لیکن بعض دفعہ اعتراض یہ کیا جاتا ہے کہ دیکھو جی اتنی بڑی قربانی دینے کے بعد آپ دیکھیں کہ اکثریت ابھی بھی گمراہ ہے، اکثریت نجات نہیں پائی، تو آپ نے قرآن پڑھا ہی یا نہیں ہے، یہ پڑھ کر بھول گئے ہیں کہ قرآن میں جو آیا ہے حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھ تو وہ بھی یہی تو آیا ہے، آمنا ماہو ما قلیل، بہت کم لوگوں نے حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھ لوگوں نے نجات پائی تھی۔ تو اب یہ ہے کہ قلت اور کثرت کی بنا پر نہیں ہوتی نجات، بلکہ اس بنا پر ہوتی ہے کہ جو خدا کی طرف سے حکم ہوتا ہے، اگر اس کا حق ادا کر دیا تو بے شک آپ کم ہی کیوں نہ ہوں۔ آپ جائیں جا کر دیکھیں سفینہ نوح میں کتنے ہی لوگ سوار تھے، تو جب آپ گزر اتنا دیکھ رہے ہیں تو امام حسین علیہ السلام کے کثرت و قلت کو نہ دیکھا جائے بلکہ حق کو دیکھا جائے، کیونکہ یہ وارث حضرت نوح علیہ السلام ہیں۔ اور اس کے بعد کا تذکرہ جو آپ کی خدمت میں مجھے عرض کرنا ہے وہ یہ ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کی زندگی کتنی تھی، یاد تو ہے نا، بھول گئے؟ شاباش، ماشاء اللہ، یہ لگ رہا ہے کچھ لوگوں کو درس یاد ہے، یاد سبھی کیا کریں تاکہ یہ ہے کہ انشاءاللہ تعالی چلیں خیر۔ تو بس آپ کی خدمت میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ حضرت نوح علیہ السلام کی زندگی 2500 سال کی زندگی انہوں نے گزاری، جن میں سے 850 سال اعلان نبوت سے پہلے، سن تو لیا نا، 850 سال، ہاں یہ کام چلتا رہے گا۔ تو آپ کی خدمت میں جو عرض کر رہا ہوں کہ 850 سال زندگی اعلان نبوت سے پہلے، 950 سال تبلیغ، اور اس کے بعد 200 سال کشتی بنانے میں لگے، اور طوفان کے بعد 500 سال زندگی کی۔ یہ زندگی کا حصہ ہے، تو کتنی زندگی پائی؟ 2500 سال، اور اسلام کو آئے ہوئے کتنا عرصہ ہو گیا ہے؟ 1400 سال، یعنی 1434 ہجری میں ابھی آپ تشریف فرما ہیں۔ تو آپ دیکھیں کہ حضرت نوح علیہ السلام نے 2500 سال جب زندگی پائی ہے، ہم سب مل کر جاتے ہیں اے اللہ کے نبی
آپ جو 2500 سال زندگی پا کے جا رہے ہیں، آپ نے زندگی کو محسوس کیا کیا؟ آپ کی زندگی تمام انبیاء سے سب سے لمبی عمر ہے، بہت زیادہ زندگی آپ نے پائی ہے. آپ اس زندگی کو کیا محسوس کرتے ہیں؟ دیکھیں، ایک زمانے میں ایک جگہ پر وقت انسان گزار کر جائے، جب واپس پلٹ کر جائے، لوگ پوچھتے ہیں وہاں گئے تھے کیسا رہا ماحول، آپ کو کتنا اچھا لگا، کیسا جلد وقت گزرا یا سخت وقت گزرا، کیسے گزرا. تو ہم بھی پوچھتے ہیں کہ یہ جو آپ نے 2500 سال کی زندگی گزاری ہے، اے حضرت نوح علیہ السلام، ہمیں بھی ذرا بتائیے، ہم بھی اپنی زندگی سے اسی طرح کا شاید استفادہ کر سکیں. تو آپ نے اس زندگی کو کیا محسوس کیا؟ تو حضرت نوح علیہ السلام فرماتے ہیں، توجہ فرمائیے گا، حضرت نوح علیہ السلام فرماتے ہیں 2500 زندگی کرنے والے اللہ کے نبی یہ کہتے ہیں کہ میری زندگی ایسے ہی ہے جیسے دخلت من باب وخرجت باب آخر، جیسے میں اس دروازے سے داخل ہوا اور اس دروازے سے نکل گیا. اتنا ہی ٹائم لگتا ہے. یعنی 2500 زندگی گزارنے والے نبی کو یہی لگ رہا ہے کہ جیسے ایک طرف سے وہ داخل ہو رہے ہیں، دوسرے دروازے سے وہ نکل رہے ہیں. تو جب ان کی زندگی ایسے لگ رہی ہے تو ہماری زندگی تو ہے ہی کیا. آج کل پاکستان میں زندگی کا ویسے ہی بھروسہ نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ زندگی ایک مختصر سی زندگی، اور ہماری امیدیں کتنی بڑی ہیں. لمبی گاڑی، آج گھبرا تو نہیں گئے تھوڑا سا؟ کیونکہ مجھے سبھی کو لے کر چلنا ہے. ایک بات میں تبصرے لگے نہیں، مولانا صاحب نے ادھر ادھر تو بہت گھمایا لیکن ہمیں کچھ سمجھایا نہیں. تو ہم اس طرف بھی اشارہ کر دیں کہ زندگیوں کے مقصد اور ہدف کو بھی سمجھا جائے کہ یہی زندگی ایک مختصر سی زندگی ہے. تو کیا امیدیں ہماری کیا ہیں؟ لمبی گاڑی، بڑی کوٹھی، بڑا بنگلہ، بڑی پوسٹ، تاکہ لوگ کہیں کہ ماشاءاللہ فلاں صاحب جا رہے ہیں. لیکن اگر ہم دیکھیں سیرت اہل بیت میں تو وہاں پہ ہمیں کیا نظر آتا ہے؟ وہی بہت سیدھا سا سادہ سا کپڑا کہ جو صرف ضرورت کو پورا کرے، باقی سب اللہ کی راہ میں قربان ہے، سب اللہ کی راہ میں قربان ہے. حتیٰ کہ یہاں تک ملتا ہے، آپ جانتے ہیں کہ یہاں تک ملتا ہے کہ جو بچوں کے لیے غذا بنائی گئی تھی، لوگ افطار کا جب انتظام کرتے ہیں تو بڑا اہتمام کرتے ہیں، اور اگر کوئی اس وقت مہمان بھی آ جائے تو اس وقت وہ بھی کافی کھلتا ہے. لیکن اس کے باوجود اہل بیت کی سیرت کیا ہے؟ سیرت یہ ہے کہ اگر کوئی دروازے پر آ کر یہ کہہ دیتا ہے کہ میں مسکین ہوں، یتیم ہوں، اسیر ہوں، جب یہ کہتا ہے تو پھر اس وقت یہ نہیں ہوتا کہ چلے آدھا آدھا کر لیتے ہیں. آدھا جا کر ایسا ہی ہوتا ہے نا، عام دنیا تو یہی کرتی ہے نا کہ آدھا اپنے پاس رکھ لیتے ہیں، آدھا ان کو دے دیتے ہیں. نہیں، بلکہ اس مقام پر بھی جب دیکھا کہ جناب حسنین نے دے رہے ہیں تو باقی گھر کے ہستیوں نے بھی سب اللہ تعالیٰ کی راہ میں دے کر نمک اور کھجور کے ساتھ اور دودھ کے ساتھ اپنا روزہ افطار کر لیتے ہیں، بس اسی پر کفایت کر لیتے ہیں. لیکن یہ اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر کر رہے ہیں، لیکن اللہ کو بھی ان کی رضا اتنی پسند آئی، اسی وقت فرما دیا وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مسکینا و یتیما. اللہ کی راہ میں وہ غذا دینے والے ہیں، کبھی غریب کو کھلاتے ہیں، کبھی مسکین کو کھلاتے ہیں، کبھی یتیم کو، کبھی مسکین کو، کبھی اسیر کو. تو جو اللہ تعالیٰ کی راہ میں دے دے تو چاہے تو روٹیاں ہی کیوں نہ ہو، توجہ چاہتا ہوں، چاہے وہ تو روٹیاں ہی کیوں نہ ہو، اللہ قرآن میں تذکرہ کر دیتا ہے. اور اگر اللہ کی رضا کے لیے نہ ہو تو دنیا پورا گھن اٹھاتی رہتی ہے، پورا گھن اٹھاتی رہتی تاکہ تاریخ لکھ دے، لیکن ایک آیت کا ٹکڑا بھی نہیں آتا. تو بس یہ ہے سیرت اہل بیت، سادہ زندگی، اور اتنی سادہ کوئی اس کی مثال دے ہی نہیں سکتا کہ وہ علی جو فاتح خیبر ہو وہ اپنا کھانا اپنے گھٹنے پر توڑ رہا ہے. یہ کہاں سے سیرت کوئی لا کر دکھائے تو تب مانے، کہاں سیرت ملے گی؟ سیرت علی کو پڑھا ہی نہیں گیا، اور پڑھنے کے بعد جشن پوشی کر دی، پڑھنے کے بعد عمل نہیں کرنا چاہیے تھا. لیکن یہ ہے کہ یہ علی کی سیرت ہے.
دنیا والے اس علی کی سیرت کو سمجھے کہ کوئی دور کا رہنے والا ایک مرتبہ کوفے آتا ہے، توجہ چاہتا ہوں، ایک دفعہ کوفے آتا ہے اور کوفے آنے کے بعد کچھ لوگوں سے پوچھتا ہے یہاں خلیفۃ الرسول کا گھر کون سا ہے؟ جب پوچھا کہ یہاں خلیفۃ الرسول کا گھر کون سا ہے، کچھ لوگ بیٹھے ہوئے تھے، کہا وہ ہے۔ کہا کیا کوفے کے لوگ مہمانوں کے ساتھ مذاق بھی کرتے ہیں؟ کہا کہ نہیں، مذاق نہیں کر رہے، ہم آپ کو صحیح بتا رہے۔ کہا اچھا شک ہے تمہیں تو جاؤ جا کر آواز دے کر دیکھو۔ اب یہ شخص جو مسافر آیا ہے کوفے میں، اور کوفہ یاد تو ہے نا کہ حضرت علی علیہ السلام کی دور حکومت کی بات کر رہا ہوں کہ جب کوفہ میں میرے مولا کی حکومت تھی، اس وقت وہ شخص آتا ہے، اور آنے کے بعد جب ایک مرتبہ آواز دی یا امیر المومنین، اندر سے آواز آئی آ جاؤ، سبحان اللہ۔ اب جو آواز آئی، اس آواز سے یہ سمجھ گیا کہ آواز تو کسی امیر کی ہی ہے۔ گھر بے شک چھوٹا سا ہے، پرانا سا ہے، لیکن آواز کسی امیر کی ہے، یہ کہنا تھا۔ کہ اس کے بعد ایک دفعہ یہ راوی کہتا ہے کہ میں گیا اور جا کر دیکھا کہ سردی کا موسم ہے، یہاں بھی تو سردی پڑ رہی ہے نا، سردی کا موسم ہے۔ سردی کے موسم میں نے دیکھا کہ علی علیہ السلام فقط ایک نارمل سی چادر اوڑے ہوئے بیٹھے ہیں۔ سردی کے موسم میں فقط ایک چادر اوڑھ کر بیٹھے ہوئے ہیں۔ میں نے پوچھا یا علی، آپ تو خلیفۃ المسلمین ہیں، آپ کے پاس تو حکومت ہے، آپ کے پاس اقتدار ہے، تو فقط ایک ہلکی سی چادر آپ لے کر بیٹھے ہوئے؟ تو میرے مولا نے جو جواب دیا ہے، توجہ چاہتا ہوں، میرے مولا نے ارشاد فرمایا اے دنیا والے گواہ رہنا کہ علی جب کوفہ میں آیا تھا تو اس کے پاس فقط یہی ایک چادر تھی، فقط یہی فرق ہوتا ہے امام اور حکومت میں۔ جب امام اقتدار پر آتا ہے تو کچھ بناتا نہیں ہے، اور جب عام حکومتیں آتی ہیں تو کچھ بناتی نہیں ہے بلکہ اپنا ہی سب کچھ لے جاتی ہیں۔ تو بس آپ نے یہ ملاحظہ کیا کہ اس انداز سے کہ سیرت کس کی ہے، علی علیہ السلام کی، تو اس سیرت کو اپنانے کی کوشش اگر کی جائے تو دنیا میں کوئی غریب بھی نہ رہے۔ میرے مولا کو وہ جملہ یاد ہے کہ جب میرے مولا نے یہ کہا تھا کہ مجھ علی میں اتنی طاقت ہے کہ پوری دنیا میں تقسیم کر دی جائے تو کوئی بزدل نہ رہے، اور اتنا علم ہے کہ پوری کائنات میں تقسیم کر دیا جائے تو کوئی جاہل نہ رہے، اور میں کہتا ہوں اگر کوئی سیرت اہل بیت کو اپنا لے اور علی علیہ السلام کی سیرت کو اگر دنیا میں تقسیم کر دیا جائے تو یہ سارے حالات جو بگڑے ہو سنور جائیں گے۔ آج جو بھوک پیاس شدت، اور اس طرح سے یہ ہے کہ پاکستان ہے نا، پاکستان میں بہت سارے بحران بیان کیے جاتے ہیں، بجلی کا بحران، گیس کا بحران، مہنگائی، نہ جانے کتنے کتنے بیان کیے جاتے ہیں، لیکن اگر حقیقت کی طرف دیکھنا چاہیے تو وہ یہ ہے کہ سب چیزیں اس میں سمٹ کر آ جاتی ہیں۔ پاکستان کے اندر اور نہ بجلی نہ پانی کسی چیز کا میں فقدان نہیں سمجھتا، فقط اور فقط وہ ایک فقدان ہے، وہ ہے احترام انسانیت، وہ ہے کرامت انسان، کہ جس کو فرشتوں نے سجدہ کیا تھا آج بموں سے اڑایا جا رہا ہے۔ اسی کو دیکھ کر تم تو شیطان کے قول کو سچا کر رہے ہو۔ شیطان نے یہی تو کہا تھا، کیا تو اس کو غلط کرے گا جو زمین میں فساد کرے گا؟ انہی کمبختوں کو دیکھ کر کہہ رہا تھا کہ جب یہی دنیا میں آئیں گے تو یہی کچھ کریں گے، لیکن اس کے ساتھ میں کہنا چاہتا ہوں اے شیطان، جہاں پر تمہیں وہ سیرت نظر آئی تھی تو اس قوم کو بھول گیا؟ یہ قوم اسی وجہ سے پروردگار نے آپ جیسے لوگوں کو دیکھ کر یہ کہا تھا کہ اس نسل میں ایسے بھی آنے والے ہیں جو مظلوم تو واقع ہوں گے، ظالم نہیں ہوں گے۔ تو بس اس اعتبار سے یہ ہے کہ اگر پاکستان کے اندر کرامت انسان، احترام انسان، اقدار انسانیت پیدا ہو جائے تو سارے کے سارے حالات ٹھیک ہو جائیں گے۔ پھر کسی کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہوگی کہ باہر سے آ کر کچھ ہمیں سمجھائے، بلکہ ہم جانتے ہیں کہ سامنے والے انسان کا کوئی قصور نہیں ہے، تو پھر کیوں اڑا دیا جاتا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ خود میں انسانیت نہیں ہے۔ اگر انسانیت ہوتی تو کبھی دوسرے انسان کا خون کا پیاسا نہ ہوتا، لیکن یہ سلسلہ طرح چل رہا ہے، اور یہاں کی بات تو ہے نہیں، نہ تم کوئی نئے ہو نہ ہم کوئی نئے ہیں، تم بھی بہت پرانے ہو ہم بھی بہت پرانے ہیں۔ تمہارے سامنے
کابیل کی سیرت ہے، ہمارے سامنے حابیل کی سیرت ہے. توجہ ہے نا؟ تو یہ سلسلہ تو وہاں سے جڑا ہوا ہے. آج کوئی نئی بات تو ہے نہیں کہ ہم گھبرا جائیں کہ جب دنیا کی سب سے پہلی دہشت گردی ہوئی تھی جس میں 1/4 حصہ تباہ ہو گیا تھا. دنیا کی سب سے پہلی دہشت گردی وہی دہشت گردی تھی جب کابیل نے حابیل کا قتل کیا تھا. تو آج کتنا تم مارو گے؟ کہاں تمہارے اندر یہ طاقت ہے کہ تم دنیا کا 1/4 حصہ بھی تباہ کر سکو؟ تو جب نہیں ہے تم میں طاقت تو پھر رحمان کو چھوڑ کر شیطان کو کیوں اپناتے ہو؟ تو بس میرا پیغام جہاں تک ممکن تھا پہنچا. باقی یہ ہے کہ سلام ہے میرا اس ملت تشیع کو بھی، کیونکہ یہ سیرت اس پر چل رہے ہیں کہ جس نے پرواہ کیے بغیر کربلا کا راستہ اختیار کیا. نتیجہ جو بھی ہو لیکن مجھے انبیاء کا وارث ہے، شریعت کو بچا کر ہٹے گا، لہذا یہ اسی کے ماننے والے ہیں. تو بہرحال گفتگو کو آگے بڑھاتا ہوں اور اس کے بعد زیارت وارثہ میں جو امام جعفر صادق علیہ السلام سوال امام جعفر صادق علیہ السلام نے جو اس کے بعد فرمایا السلام علیکہ یا وارث ابراہیم خلیل اللہ، اے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے وارث جو اللہ کے خلیل ہیں، آپ پر سلام ہو. امام حسین علیہ السلام کو اس انداز سے سلام کیا گیا. تو اب یہ پہچاننا ہوگا کہ حضرت ابراہیم ہیں کون. تو حضرت ابراہیم وہ ہیں کہ جس کو امام بھی کہا گیا ہے، رسول بھی کہا گیا ہے، نبی بھی کہا گیا ہے، پہلے بت شکن بھی ہیں. توجہ ہے، یعنی یہ صفات حضرت ابراہیم علیہ السلام ہیں. اور اسی کے ساتھ پہچاننا ہوگا کہ یہی حضرت ابراہیم جب اپنے ظاہری طور پر تھوڑے سے بچپن سے بڑے ہوتے ہیں اور ہونے کے بعد ایک مرتبہ جب لوگوں کو دیکھا کہ یہ جا کر بتوں کے سامنے اپنے سر کو جھکاتے ہیں تو قرآن یہ آواز دیتا ہے کہ حضرت ابراہیم نے کہا کہ یہ تم لوگ کیا کرتے ہو، بتوں کے سامنے جا کر سر کو جھکاتے ہو. تو جب یہ کہا اور انہوں نے کہا کہ ہم نے اپنے آباء و اجداد کو اسی طرح سے دیکھا ہے، تو جب انہوں نے یہ کہا کہ ہم نے اپنے آباء و اجداد کو اسی طرح سے دیکھا کہ وہ بتوں کے سامنے سر جھکاتے تھے، تو پڑھ کر کہا کہ تم بھی گمراہ ہو. تمہارے قرآن کی آیت ہے تم بھی گمراہ ہو اور تمہارے آباء و اجداد بھی گمراہ ہیں. جب یہ کہا تو یقیناً ان کو برا لگا ہوگا اور سمجھ گئے ہوں گے کہ یہ کچھ اور ہمیں سبق سکھانا چاہتے ہیں. اور اسی کے ساتھ ساتھ قوم کو بھی بتاتے رہے. اور پھر آزر جو کارخانہ جس کا تھا بتوں کا، ہر دور میں ہر طرح کے کارخانے جدا جدا ہوتے ہیں، تو جو بتوں کا کارخانہ تھا اس کو بھی منع کیا کہ اس کو نہ بناؤ. اور پھر ادھر سے قوم کو بھی منع کیا. جب منع نہیں ہوئے تو بس اب میری گفتگو کا آغاز ہو رہا ہے. اس کے بعد ایک مرتبہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک مناسب سا وقت ڈھونڈا کہ کوئی ایسا وقت ملے کہ جب یہ ساری قوم نہ ہو اور پھر میں ان بتوں کو بتاؤں. جب یہ کہا اور سوچا، ایک تاریخی دن ان کا آیا جیسے مسلمانوں کا عید کا دن ہوتا ہے اور اسی طرح سے ہندو مذہب میں دیوالی پائی جاتی ہے اور اسی طرح سے عیسائی مذہب میں کرسمس وہ منایا جاتا ہے روز. تو اب اسی طرح سے جب ان کا تاریخی دن آیا، جب وہ لوگ سب منانے کے لیے نکلے، سب جا رہے تھے، جوان بچے بوڑھے. اور دیکھو کہ یہ نہیں کہ جب ایک طرف دیکھتے ہو لوگ تو دیکھتے ہیں کہ گمراہ بھی ہیں لیکن پھر بھی چل پڑتے ہیں، جانتے ہیں کہ یہ گمراہی ہے پھر بھی چل پڑتے ہیں. لیکن یہ جو حق والا ہوتا ہے وہ یہ تعداد کو دیکھتا ہی نہیں ہے کہ سارے جا رہے ہیں، نہیں، رکا رہتا ہے. آج دنیا دیکھتی ہے نا کہ لاکھوں کی تعداد میں لاہور کے پاس اجتماع ہوتا ہے، نام نہیں لیتا میں، لاہور میں کے قریب کسی جگہ پر لاکھوں کی تعداد میں اجتماع دے کر کہتے ہیں کیا اجتماع ہے. لیکن یہ ایسا ہی اجتماع ہے کہ جب ایک کسی شخص نے چاہا کہ میں جا کر آج بستی والوں کو ذرا پریشان کروں. پریشان کی بات جب آتی ہے تو آ کر بستی والوں کو کہتا ہے وہاں پر دریا بٹ رہا ہے. دریا جانتے سبھی؟ یہ پنجاب والے تو حتمن جانتے ہوں گے نا، یعنی حلوہ چلیے کہہ لیجیے، حلوے کو تو سب پوری دنیا جانتی ہے. تو حلوہ بٹ رہا ہے، اس نے کہا کہ فلاں جگہ پر حلوہ بٹ رہا ہے. اب جو ہی کہا سارے لوگ اس کی بات پر اعتبار کر کے چل پڑے. اب جب چل پڑے تو سارے لوگوں کو جاتا ہوا دیکھ کر خود جانتا ہے میں نے جھوٹ بولا ہے لیکن خود بھی برتن اٹھا کے پیچھے پیچھے چل رہا ہے. شاید یہ ساری دنیا جہاں جا رہی ہے
تو اب اس سے اندازہ یہ کرنا ہے کہ ہمیشہ اکثریت باطل پر رہی ہے، اکثریت پر نہ جایا کرو، حق پر جایا کرو، کیونکہ حق کے ماننے والے ہیں۔ قرآن یہ کہتا ہے اکثر جو حق والے ہیں وہ کم ہوا کرتے ہیں، تو یہ کم کی ہمیشہ سے بات رہی ہے۔ تو بس آپ نے یہ ملاحظہ فرمایا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے وہی موقع مناسب سمجھا کہ یہ لوگ نہیں ہیں، اب میں سب سے فائدہ اٹھاتا ہوں۔ چپکے سے گئے اور جا کر دیکھیں، یہاں پر تبلیغ کا ایک ذریعہ بھی بتایا گیا ہے۔ کیا ہے کہ نوجوانوں سے میں مخاطب ہوں، حضرت ابراہیم کی یہ زندگی کا نوجوانی کا حصہ ہے، یہ نوجوانوں آپ سے مخاطب ہوں، ہم سب کے لیے یہ سیرت ہے کہ اگر تبلیغ بھی کرنا ہے تو ایسے کری جائے کہ بصیرت کے ساتھ ہو، توجہ کے ساتھ ہو، ایسا نہیں کہ جو ہے اسی طرح سے بول دیا جائے، جو جذبات ہے اسی طرح سے اس کا اظہار کر دیا جائے، نہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام آتے ہیں، آنے کے بعد جتنے اس بت گدا میں جتنے چھوٹے چھوٹے بت ہوتے ہیں سب توڑتے چلے جاتے ہیں، لیکن جب سب سے بڑا جو بت ہوتا ہے قرآن یہ کہتا ہے کہ اس کے گلے میں کلہارا لٹکا کر واپس آ جاتے ہیں۔ اگر مجھ جیسا کوئی جذباتی انسان ہوتا تو ایسا ہی کرتا کہ سب سے پہلے جا کر بڑے کو توڑ دیتا، لیکن نہیں، ان کو سمجھانا تھا، ان کو تبلیغ کرنا تھی، لہذا بصیرت سے کام لیا ہے، بصارت سے نہیں۔ بصیرت سے کام لیتے ہوئے انہوں نے کیا کیا کہ بڑے کے گلے پر کلہاڑا لٹکا کر واپس آ گئے۔ جب واپس آئے اور ادھر سے جب قوم واپس آئی اور دیکھا کہ سب ایک طرف بت ہی بت پڑے ہیں، چھوٹا بڑا سارے جو چھوٹے بڑے تھے وہ سب ٹوٹے پڑے ہیں، لیکن ایک ساتھ کھڑے ہیں اور ان کے گلے میں لٹکا ہوا ہے کلہاڑا۔ اب یہ سوچنے لگے کہ یہ کس کا کام ہو سکتا ہے، تو قرآن یہ آواز دیتا ہے کہ کہا کہ یہ صرف ابراہیم کا کام ہے، کیونکہ وہی ہمارے بتوں کو برا کہتا ہے، یہ ابراہیم ہی کا کام ہے، وہی یہ کر سکتا ہے۔ جب انہوں نے یہ سوچا اور اس کے بعد آئے اور آ کر حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہتے ہیں کہ انتا فعلتا ھذا بِإِلٰہِنَا، کیا تم نے یہی ہمارے بتوں کے ساتھ کیا ہے اے ابراہیم؟ جب یہ کہا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ قَالَ فَعَلَهُ كَبِيرُهُمْ، یہ جو سب سے بڑے میاں ہے نا یہ اسی کا کام ہے۔ یہ قرآن کی آیت ہے، جو سب سے بڑے ہیں کبیرہم، جو ان کا سب سے بڑا ہے نا یہ اسی کا کام ہے۔ میں اگر اپنے الفاظ میں کہہ دوں، کیونکہ اس کی تھوڑی سی تشریح کر دوں کہ یعنی یہ الفاظ میں یہی کہنا چاہ رہے ہوں گے کہ تم لوگ دیکھو کہ دنیا کا نظام یہی ہے، نفسیات یہی ہے کہ بڑا کبھی کبھی کچھ فرمائش کر لیتا ہے، جیسے کبھی کسی بڑے نے کہا کہ جاؤ میرے لیے 5 سگریٹ کا انتظام کرو۔ اب یہ ہے کہ ایسا ہو جاتا ہے گھروں میں زیادہ یہ کام ہوتا ہے، بچے کو بولا بیٹا پانی پلانا، کہا ابو میں لاتا ہوں، ابھی آگے ڈانٹنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو جب ایسا ہی ہوتا ہے، دنیا کا نظام یہی ہے کہ فوراً ڈانٹنے لگ جاتے ہیں، فوراً کیا ہے کہ ایسے الفاظ استعمال کرنے لگ جاتے ہیں جو سخت ہوتے ہیں۔ تو کہا کہ یہ بھی بت ہے، بڑا ہے، ہو سکتا ہے کہ چھوٹے چھوٹے بتوں کو کہا ہو کہ جاؤ میرے لیے 5 سگریٹ کا انتظام کرو، تو وہ نہ رہے، گھبرا تو نہیں رہے۔ یعنی میں اسی جملے کی تشریح کر رہا ہوں کہ میرے کیا ہے کہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے جو کہا کہ فعلہ ہو کبیر ہو، یہ بڑے صاحب کا کام ہے، اور ان قانون اگر تم چاہو تو ان سے پوچھ لو، فصل ہو ان قانون جانتے کون، تم اس سے جا کر سوال کرو اگر وہ بولے تو۔ جب یہ کہا کہ یہ بڑے صاحب کا کام ہے تو وہ بڑے حیران ہوئے، کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اور پھر یہ اچھا اس سے پہلے ایک اور قیمتی جملہ بھی یہی ہے، اور آنے کے بعد جب انہوں نے ایک مرتبہ یہ اعتراض یہی کیا کہ اے ابراہیم کیا تو نے ہمارے خداؤں کو توڑا ہے؟ اللہ اکبر، اے ابراہیم کس کو کہہ رہے ہیں؟ اے ابراہیم کیا تو نے ہمارے خداؤں کو توڑا ہے؟ اور تعجب سے ایک مرتبہ حضرت ابراہیم کہتے ہیں خدا ٹوٹ گیا؟ اللہ، اے قوم والوں کیا خدا ٹوٹ گیا؟ ظاہر سب سے پہلی ضربت لگائی کہ جو خدا ہوتا ہے وہ ٹوٹتا نہیں ہے، اور جو اللہ والا ہوتا ہے وہ بگڑتا نہیں ہے، اور جو اللہ کی طرف سے ہادی ہوتا ہے وہ کسی باطل کی عبادت نہیں کرتا۔ یہ ایک سلسلہ ہے۔ تو پہلی ضربت یہی لگائی تھی حضرت ابراہیم نے کہ دیکھو کہ تم جس کو خدا کہہ رہے ہو ساتھ یہ بھی کہہ رہے ہو وہ ٹوٹ گیا، اس کا مطلب یہ کہ خدا ٹوٹ بھی سکتا ہے تمہاری نظر میں۔ لیکن جب اس کے بعد پھر کہا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اچھا یہ کام کسی بڑے صاحب کا ہو سکتا ہے، تو کہا کہ وہ کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ تو نہ بول سکتے ہیں، نہ وہ کھا سکتے ہیں، نہ وہ پی سکتے ہیں، نہ ان کی کوئی ضرورت ہے۔ تو پھر قرآن کی طرف سے یہ آواز اسی طرح سے آتی ہے، کہا کہ اگر تمہارا نہ کوئی نقصان دیتے ہیں نہ تمہیں کوئی فائدہ دیتے ہیں تو پھر تم اس کے سامنے کیوں جھکتے ہو؟
تو اب چاہیے تو یہ تھا کہ جا کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قدم بوسی کرتے کہ تم نے ہمیں متوجہ کر دیا، لیکن قرآن کی آواز یہ آتی ہے کہ وہ قوم اتنی بدبخت تھی، اس انداز سے کہتے فحرقوہ، ابراہیم کو جلا دیا جائے۔ تو اب آپ نے ملاحظہ کیا دشمن کی اور باطل کی ہمیشہ سوچ یہی رہی ہے کہ جب تم حق کا مقابلہ نہ کر سکو پھر مٹانے پر تل جاؤ۔ پھر کیا کریں؟ پھر جلانے پر، مٹانے پر، بموں سے اڑانے پر تل جاؤ۔ تو جب حق کا مقابلہ نہیں ہوتا اب اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ ایک دفعہ سلوات اور اس کے بعد ایک مرتبہ کہا جاتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کو جلا دیا جائے۔ جب جلانے کی بات آتی ہے تو اس کے بعد ایک مرتبہ سب اکٹھے ہوتے ہیں اور اکٹھے ہونے کے بعد منصوبہ بنایا جاتا ہے کہ کیسے جلایا جائے۔ اب جلانے کی جب بات آتی ہے تو ایندھن اتنا اکٹھا کیا جاتا ہے، جلانے کے لیے لکڑی اتنی اکٹھی کی جاتی ہے کہ جیسے آسمان تک آواز کا ہے آگے شعلے پہنچنے لگے۔ اور یہاں پر یہی کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جو لوگ جلانے کے لیے آئے تھے اتنی بڑی آگ بھڑکا کر خود ابراہیم کی عظمت کو بیان کر رہے کہ اگر اتنا ہی کم یہ انسان ہوتا تو اتنی بڑی آگ کی ضرورت نہ تھی، لیکن جب اتنی بڑی آگ کو روشن کر چکے اب پریشان کھڑے ہیں کہ اب کیا کیا جائے۔ کہ اگر ہم یہ کہیں کہ جاؤ آگ میں کود جاؤ تو آگ میں جائیں گے نہیں، اور اگر کوئی صاحب لے کر جائے تو وہ واپس نہیں آئے گا۔ سونے والے بھی تو سن رہے ہیں نا، کیونکہ ہو سکتا ہے آنکھیں باندھو کان کو کھلے ہوگی میری نظر آئے کیسے بات ہے۔ جی جزاک اللہ۔ دیکھیں آپ جی یہ تو آپ کو یاد ہے کہیں ایسا نہ ہو جائے سونے والے کو محروم میں دو عالم رکھا، سونے والے کو کہا ساری خدائی تیری۔ تو یہ شب ہجرت تو ہے نہیں کہ آپ کو ساری خدائی ملے گی، یہاں جاگنے میں کام بنے گا، سونے میں نہیں بنے گا، جاگنے والے کو کچھ ملے گا۔ تو بس جب اگر یہ چاہیں کہ ابراہیم علیہ السلام آگ میں جائیں تو ابراہیم علیہ السلام خود جائیں گے نہیں، اور اگر یہ چاہیں کہ کچھ لوگ لے کر جائیں تو وہ خود واپس پلٹ کر نہیں آئیں گے، تو مشکل تو آ گئی نا۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ کا مشکل کشا ہے، کوئی ان کا مشکل کشا نہیں ہے؟ آپ سمجھتے ہیں کہ ہمارا ہی مشکل کشا ہے؟ نہیں، ہمارا بھی مشکل کشا ہے۔ یہ تو خدا کا انتظام یہی ہے کہ جب کوئی گمراہ کرنے والا ہو تو کوئی ہدایت کرنے والا بھی ہو۔ تو اسی وجہ سے یہ ہے کہ جو گمراہ کرنے والا تھا شیطان نے ایک دفعہ آگے بڑھا، یہ کون سی بات ہے، تم گھبراؤ نہیں، میں تمہارا مشکل کشا ہوں، میں تمہاری مشکل کو آسان کروں گا۔ ایسا کرو کہ اس کو منجنیک میں رکھو، اور منجنیک جاتے ہیں بچوں کے لیے بیان کر دیتا ہوں۔ منجنیک یعنی ایک ایسی چیز ہوتی ہے کہ جس کو پرانے زمانے میں گلیل کہا جاتا تھا، اب بزرگان جان چکے ہوں گے۔ تو یہ ہے کہ کہا کہ اس میں یہ رکھ کر اور اس کو گھما کر وہاں پھینک دیا جائے۔ اب یہ ہے کہ ایسا ہی کیا گیا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس منجنیک میں رکھنے کے بعد اس کو خوب گھمانے کے بعد آپ یہ تو سمجھ رہے ہیں نا کہ ادھر آگ اتنی ہے جو آسمان سے باتیں کر رہی ہے، اور ادھر سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اوپر موت کے اثرات ہیں کہ چند لمحے باقی ہیں آگ میں پہنچنے کے لیے۔ اب ادھر سے توجہ کیجیے ہر بندہ، اور اس کے بعد ایک مرتبہ ادھر سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو منجنیک سے پھینکا جاتا ہے اور آگ میں جا رہے ہیں۔ منجنیک اور آگ کے درمیان میں اب جو ملاقات ہوتی، ایک مرتبہ ہوتا کیا ہے، ایک مرتبہ آواز یہ آتی ہے، اے رب جلیل، ابراہیم سے کے بارے میں کہتے ہیں، اے رب جلیل تیرا ایک بندہ اس دنیا میں اگر یہ آگ جل کر مر گیا تو تمہارا نام لینے والا کوئی نہ ہوگا۔ ادھر سے آواز قدرت آتی ہے، اے جبرائیل تو چاہتا ہے میرے خلیل کا امتحان لینا تو جاؤ، جا کر پتہ کرو اگر تم سے وہ مدد مانگے۔ لیکن ادھر سے جبرائیل علیہ السلام چلتے ہیں، ادھر سے حضرت ابراہیم چلتے ہیں، اور آگ اور منجنیک کے درمیان ایک دفعہ ملاقات ہوتی ہے۔ جب ملاقات ہوئی، ملاقات ہونے کے بعد ایک مرتبہ حضرت جبرائیل یہ کہتے ہیں کہ اے ابراہیم هل لک الحاجہ، توجہ قرآن کی آواز ہے، اے ابراہیم کیا کوئی حاجت ہے، کوئی ضرورت ہے؟ دیکھیں سوال کتنا سخت ہے،
سوال اتنا سخت ہے کہ دیکھیں اگر یہ کہہ دے کہ ضرورت نہیں ہے جبکہ ہے، ایسا ہے یا نہیں؟ اگر یہ کہہ دے ضرورت نہیں ہے جبکہ ضرورت ہے، اور اگر کہہ دے ضرورت نہیں ہے تو یہ امتحان میں پاس نہیں ہو سکتے، تو کتنا مشکل سوال۔ اور یہ واقعہ کون سا ہے؟ یہ واقعہ وہ ہے جو زندگی کے آخری لمحے میں چکر کھا چکے ہیں، موت کے منہ میں جا رہے ہیں، لیکن دماغ ابھی بھی سالم ہے۔ حضرت ابراہیم کا دماغ ابھی بھی سالم ہے، موت کے منہ میں جاتے ہوئے قرآن یہ کہتا ہے، حضرت ابراہیم نے کہا حاجت ہے اما الیکا فلا، حاجت ضرور ہے لیکن تجھ سے نہیں، اس سے ہے۔ تجھ سے نہیں، اس سے ہے، وہ خوب جانتا ہے مجھے کیا ضرورت ہے۔ بعض دفعہ ہم اپنی ضرورت کے تحت مانگتے ہیں اور پھر کہتے ہیں نہیں ملا۔ نہیں، یہ کہنا چاہیے تو بہتر جانتا ہے، اگر میرے حق میں بہتر ہے تو دے دے، اگر نہیں ہے تو نہیں چاہیے۔ تو بس آپ نے یہاں پر یہ جو ملاحظہ کیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام موت کے منہ میں جاتے ہوئے اپنے دماغ کے سالم ہونے کا اعلان کر کے جا رہے ہیں۔ مجھے نہیں معلوم کہ اس امت رسول کو کیا ہو گیا تھا کہ ہلکا سا بخار ہونے کے بعد کچھ ایسے الفاظ کہے جو نازیبا تھے، تاریخ میں ثبت ہو گئے۔ تو جب ابراہیم نے اس انداز سے جواب دیا تو جو فخر ابراہیم ہو، جو خاتم النبیین ہو، نعوذ باللہ کیا اس کے دماغ کو کچھ ہو سکتا ہے؟ یقیناً نہیں ہو سکتا۔ تو بس یہ ہے کہ اس کے بعد جب یہ کہتے ہیں اور اس کے بعد جب آگ میں گزار گئے اور ادھر سے آواز قدرت کیا آتی ہے؟ آواز قدرت یہ آتی ہے یا نار کونی بردم و سلاما، اے آگ ٹھنڈی ہو جا، آگ ٹھنڈی ہو جا، اور اس کے ساتھ آگ کے ساتھ ٹھنڈی ہونے کے ساتھ برتن و سلامہ، ایسی ٹھنڈی ہونا کہ سلامتی بھی رہے۔ جیسے آپ جانتے ہیں لوگ گرمی سے مرتے ہیں، سردی سے بھی بڑھتے ہیں، تو یہ اتنی زیادہ ٹھنڈی، یہ فصاحت و بلاغت ہے، قرآن ہے، فقط یہ کہہ دیا جاتا کہ آگ ٹھنڈی ہو جا۔ ہو سکتا ہے کہ آگ ٹھنڈی ہو کر حضرت ابراہیم کو نقصان پہنچا دیتی، لیکن یہ بلاغت قرآن ہے، کہا کہ نہیں، آگ ٹھنڈی بھی ہونا لیکن سلامتی کے ساتھ۔ تو بس آپ نے یہاں پر ملاحظہ فرمایا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کسی چیز کی پرواہ کیے بغیر، وہ خدا کا نظام تھا، لیکن ادھر سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خدا کی چاہت میں، خدا کی مشیت میں، خدا کی تابعداری میں، خدا کی رضایت میں اس انداز سے اپنے باپ کو پیش کیا کہ عشق کے انداز میں پیش کیا، اور اسی وجہ سے اقبال نے یہی کہا بے قدر ٹوٹ پڑا آتش نمرود میں عشق، اللہ اکبر، بے قدر ٹوٹ پڑا آتش نمرود میں عشق، عقل ہے محب لبے پان ابھی، جہاں پر دنیا سوچتی ہے وہاں پہ یہ ابراہیم، یہ ملت تشیع وہاں سے اپنا آغاز کرتی ہے۔ یہ تم اپنے حالات جب دیکھ رہے ہو کہ فلاں جگہ پر یہ ہو رہا ہے، فلاں جگہ پر یہ ہو رہا ہے، پھر بھی مجلسوں میں جا رہے ہو، تمہیں معلوم نہیں تم نمرود کے ماننے والے، ہم ابراہیم کے ماننے والے۔ تو بس یہ ملت ابراہیمی ہے، یہ امت رسول ہے، یہ پیروکار علی و بطول ہے، تو ان کو بھی کوئی پرواہ نہیں ہے کہ تمہاری جتنی بھی آگ بھڑکائی ہوئی بھڑکتی رہے، یہ قوم ہمیشہ زندہ ہے، زندہ رہے گی۔ اور پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بہت سارے اور بھی امتحانات ہوئے، میں انشاءاللہ تعالی اس کو آگے چل کر بیان کروں گا، لیکن یہی ابراہیم کا وارث جسے حسین کہتے ہیں، اس حسین نے بھی بڑی قربانی دی ہے۔ بہت فرق ہے آتش نمرود میں اور آتش یزید میں۔ جو نمرود کی لگائی ہوئی آگ تھی وہ بجھ گئی،
لیکن جو یزید کی لگائی ہوئی آگ تھی آج تک جل رہی ہے. اس آگ نے کیا 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 ہے آپ کو معلوم ہے؟ عزادارو، اس آگ نے کیا 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 ہے آپ کو معلوم ہے؟ سکینہ کا دامن جلا، سید سجاد کا عمامہ جلا، زینب کلثوم کی چادریں جلی. یہ آگ ہے، اولاد ابراہیم ہے، نمرود ہے. کیا کسی کو پھر کسی کا امتحان مقصود ہے؟ یہ جو کربلا میں امتحان ہوا ہے عزادارو، یہ وہی تھا کہ جس نے کہا کہ میں وارث ابراہیم ہوں. تم بھڑکا سکو تو جتنی مرضی آگ بھڑکاؤ، لیکن میں وارث ابراہیم ہوں. ہاں عزادارو، آگے اب مناسبتیں شروع ہو گئی. صرف اتنا ہی تذکرہ کرنا چاہوں گا کہ آج تذکرہ ان بچوں کا ہونے لگا ہے. میں آپ سے ایک التماس کرتا ہوں مولا کا، ادنا سے ذاکر ہو کر، تو التماس میری یہ ہے آپ سے کہ تذکرہ ان کا ہونے لگا ہے جن کو ماں نے بھی نہیں رویا. اے میری ماں بہنوں، مولا آپ کے بچوں کو سلامت رکھے، مولا کبھی آپ کو دکھ نہ دے. لیکن ماں بہنوں، آج آپ کے حصے کا مسائل پڑنے لگا کیونکہ آپ کو اولاد بہت عزیز ہے. زینب کو بھی ایسی عزیز ہوگی نا، زینب کلثوم کے بچوں کی شہادت. ارے اولو محمد مدینے سے چلے، مکے میں آئے. جب مکے سے عبداللہ واپس پلٹ کر جانے لگے، کہا زینب مجھے معلوم ہے آپ کربلا میں جا رہے ہیں، ہو سکتا ہے کوئی مشکل وقت آ جائے، لیکن تیرے نانا کی شریعت یہ کہتی ہے کہ اگر کوئی مشکل وقت آئے، اگر صدقہ کر دیا جائے تو مشکل ٹال جاتی ہے. اگر تو میرے بھائی پر اگر کوئی مشکل وقت آ جائے، ارے میرے اولی محمد کو قربان کر دینا، میرے اولی محمد کو قربان کر دینا. جزائے کو میرے پتوں گھر رہا مولا کو کوئی نعمت ہے سوائے نبی حسین کے، سوائے نبی اولی محمد کے. جزائے کو میرے پتوں گھر لگا. آزادہ روزے عاشور آ گیا، روزے عاشور آ گیا. ایک ایک کر کے جانے لگے مقتل میں، لیکن یہ دونوں بچے آتے ہیں اور آ کر کہتے ہیں مامو جان اب ہمیں بھی اجازت ہے، اجازت ہمیں بھی نہیں آئے. لیکن بچے ابھی بہت جلدی ہے. لیکن ادھر سے آپ کو بتاؤں جناب زینب نے اور محمد سے یہ کہا تھا، اے شہزادو، اے شہزادو، آپ جانا تو واپس تمہاری لاش آئے، تو آئے تو واپس نہ آنا. بچے پریشان ہیں، بچے پریشان ہیں، مامو اجازت نہیں دیتے. اماں نے کہا واپس نہیں آنا. بچے پریشان ہو کے بیٹھ گئے. ایک مرتبہ جناب فضا کی نظر پڑی، کہا شہزادی تیرے بچے اسی طرح بیٹھے ہوئے ہیں، کبھی تک بیٹھے ہوئے. ایک مرتبہ کہا فضا کہا میرے بچوں کو تو بلاؤ. ہم نے بچوں کو بلایا گیا. ایک مرتبہ کہا بچوں کیا میں نے تمہیں مکتب کے لیے نہیں تھا، کیا مکتب کے لیے نہیں بھیجا تھا؟ کہا اماں جان ادھر آپ آنے کی اجازت نہیں دیتی، مکتب کی مامو اجازت نہیں دیتے. اتنا کہنا تھا. اداکاروں دیکھنا، دائیں ہاتھ میں اور کا ہاتھ پکڑا، بائیں ہاتھ میں محمد کا ہاتھ پکڑا اور ایک مرتبہ آ کر کہا بھیا حسین آج زینب کچھ آ گیا ہے. کبھی زندگی میں نہیں مانگا، ابھی مجھے زینب آئی نہیں آئی ہے اور آپ کو جزا دے. ایک مرتبہ یہ کہنا تھا، کہا میرے بھیا میرے بچوں کو اجازت دے دو. اب جو اجازت ملی، چھوٹے چھوٹے بچے گھوڑے پر سوار ہوئے. اس منظر کو محسوس کرنا، چھوٹے چھوٹے بچے گھوڑے پر سوار ہوئے مقتل میں آئے. اب ان بچوں کی نظر پانی پر نہیں ہے. ارے 3 دن کے پیاسے ہیں نا، لیکن پانی پر نظر نہیں ہے، شہادت پر نظر ہے. شہادت پر نظر جا رہی ہے. ایک طرف سے حملہ کیا، دوسری طرف سے حملہ کیا، حملہ کرتے جا رہے ہیں.
لیکن ایک مرتبہ آواز آتی ہے ارے یہ ٹھافرے تیار میں پوتے ہیں، ارے علی کے نواسے ہیں، ایک مرتبہ مل کر حملہ کرو. ارے مل کر حملے کا حکم ہونا تھا کہ دونوں پر حملہ کیا جاتا ہے، لیکن جب بڑا گھوڑے سے گرا جملہ سنا، لیکن جب بڑا گھوڑے سے گرا تو بڑے نے باقی شہیدوں کی طرح ایک آواز دے کر کہا معمول میں گر گیا. لیکن جب چھوٹا گرا تو چھوٹے بچوں کی فطرت ہوتی ہے، اپنے بچپن کی فطرت کے مطابق آواز دے کر کہا اللہ میں گر گیا. یہ کہنا تھا میرے مولا گئے دونوں شہزادوں کے لاشیں کو اٹھایا لا کر حیام میں رکھا. ہر بیوی آئی ماتم کرنے لگی، لیکن کسی نے کہا ارے عمر محمد کے لاشیں آئے ہیں، ارے عمر محمد کے لاشیں آئے کیا ماتم نہیں کرے گی؟ کہا نہیں، ابھی میرا اکبر باقی ہے، ابھی میرا اکبر باقی ہے، ابھی میرا عباس باقی ہے، ابھی میرا بھیا باقی ہے. اس کے بعد ایک مرتبہ تاریخ یہ کہتی ہے، تاریخ دیکھ رہی تھی کہ کیسی ماں ہے، بچوں کی لاشیں سامنے لیکن نہیں رو رہی. آپ نے سمجھے نا، بچوں کی لاش سامنے ہو ماں خاموش ہے، یہ کربلا والوں کا کام ہے. اور تاریخ یہ کہتی ہے کہ ایک دفعہ تاریخ دیکھ رہی تھی کہ کیسی ماں ہے کہ لاشیں سامنے لیکن نہیں رو رہی. 11 محرم کو مکتب میں آئی، سب لاشوں پر رویا گیا لیکن لاشوں پر نہیں روئی ہے. اس کے بعد قیدی ہوئی، کوفہ میں آئی، کوفہ میں آئی قیدی ہوئی لیکن نہیں روئی. اس کے بعد شام کے زندان میں گئی، شام کے زندان میں گئی نہیں روئی. شام کے زندان سے رہائی ہوئی، ہر ایک کے سر آنے لگے، کب سر آنے لگے. جب 2 شہزادوں کے سر آئے تو آگے بڑھ کر نہیں لیا، کہا کسی نے کیا ان کی ماں مر گئی ہے، کسی نے کہا نہیں ارے زندہ ہے. لیکن زینب کی آواز آئی یہ آج اکبر کا ماتم کرے گی، ارے حسین کا ماتم کرے گی اور محمد کا ماتم نہ ہوگا. لیکن تاریخ دیکھتی جا رہی ہے. یہی بیوی واپس کربلا میں آئی، چہلم آ گیا اور وہاں پہ کربلا میں رکی، وہاں سے چلی نہیں آئی. اس کے بعد مدینے میں آئی، مدینے کے بعد کہا مدینہ کا چتنا لا تک بنینا، اے میرے مولا کے شہر زینب کو قبول نہ کرنا. لیکن پھر بھی گھر میں آئی، مدینے میں آ گئی. لیکن ہزاروں جملہ سن لینا. ایک دن جناب عبداللہ آئے اور آنے کے بعد کہا اے شہزادی گھر پہ آؤ، آگے بچیاں اکیلی ہے، آگے بچیاں اکیلی ہے. یہ کہنا تھا جیسے جناب زینب تو یہ گھر پہ گئی. گھر پہ جانے کے بعد ایک مرتبہ تو چھوٹے چھوٹے بستر نظر آئے، بستر کو دیکھا دل بھر آیا، کہا میرے شہزادوں اور پیغام ماتم کرے گی اور زندگی بھر ماتم کرے گی. ارے شہزادوں مجھے معاف کر دینا، ارے معاف کر سکتی اور ماتم نہ کر سکتی.
یا حسین